عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال جیسی آپ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا ثواب کا ذریعہ بنے۔ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے، یہ موضوع ہے، یہ عنوان ہے۔ تو ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، اس میں اچھی اچھی نیتیں یہ ہوں کہ اپنے قرآن پاک پڑھنے کی اصلاح کروں گا، قرآن پاک کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، ہو سکا تو وضو ہوگا تو قرآن پاک ساتھ رکھ کر اس کو پڑھوں گا، ورنہ آپ کو اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہوگا قرآن پاک، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس طرح آپ پڑھیں۔ تو جو نماز کے اندر میں صورتیں پڑھتا ہوں اس کی اصلاح کروں گا۔ عام طور پر یہ صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور اس میں پائی جانے والی غلطیوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارے کئی سلسلے ہو چکے ہیں، مزید کچھ سلسلے ہمارے نماز کی صورتوں کی تعلق سے، آخری جو صورتیں ان کے تعلق سے یہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اذکار نماز اور دیگر اذکار جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ حسب حال جیسے آپ کی صورت حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے۔ آج ہم سورۃ الکافرون کی طرف چلتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ سورۃ الکافرون، اس سورہ مبارکہ میں جو ادائیگی، جو اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر حمزہ عین زبر آ کی ادائیگی جو ہے نا، یہ تقریباً ہر آیت میں آئی ہے۔ صحیح۔ تو اب اس سے پہلے حمزہ عین زبر آ کی مشق کر لیجئے، ٹھیک ہے، تو پھر میرے خیال سے یہ سورت پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر سورہ کوثر، سورہ اخلاص جو آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں، مختصر بھی ہوتی ہیں، تو یہ کہ آخری 10 صورتیں سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ ہے، بہترین موقع ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو ضرور سیکھیے، اس کی مشق کیجیے، انشاءاللہ بہت آسان ہے، ہمیں انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون کی پہلی آیت کا پہلا کلمہ ہے قل، قاف، موٹے قاف سے شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں پر پڑھنا ہے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، قل، قل۔ اگلا کلمہ یا ایوہل، دونوں کو ملا کر قل یا ایوہل، قل یا ایوہل۔ آخری کلمہ کافرون، کافرون۔ پوری آیت ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، قل یا ایوہا الکافرون، قل یا ایوہا الکافرون۔ کچھ یوں ادائیگی سنی گئی ہے، قل یا ایوہا الکافر، یہاں پر دونوں یا کی درست ادائیگی نہیں ہو رہی، ہا کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یا ایوہل۔ صحیح۔ تو اب اس کو اگر صحیح واضح طور پر ادا کریں گے، یا بھی ہے، حمزہ بھی ہے، پھر یا ہے، پھر ہا ہے، تو یہ بنا یا ایوہل، صحیح ہے۔ اب پوری آیت ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، قل یا
أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون. آیت نمبر 2 پہلا کلمہ ہے لام الف زبر لا، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اعبدو ہے ان دونوں کو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. لا اعبدو، لا أعبد. اب وہی جلد بازی میں بعض اوقات جو ہے نا پھر لا اعبدو پڑھتے ہیں. لا اعبدو، لا اعبدو تو نہیں ہے، لام الف زبر لا بھی ہے، پھر حمزہ عین زبر آ بھی ہے، تو یہ بنا لا آ، صحیح نا؟ تو ہمیں اس طرح پڑھنا ہے لا اعبد. لا أعبد. آخری کلمہ ما تعبدون. ما تعبدون. پوری آیت اس طرح لا اعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. آیت نمبر 3 پہلا کلمہ اور اس کے ساتھ والا کلمہ دونوں کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ ولا أنتم آگے ہے عابدون، عابدون. اور آخری جو کلمہ ہے وہ ہے ما اعبد. ما أعبد. اب یہاں پر ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین بھی ان آیات کو بغور دیکھ رہے ہوں گے کہ اس آیت نمبر 3 میں ولا انتم کے بعد ہے عابدون، صحیح ہے، اور اس کے بعد ہے ما اور پھر اعبد، عابدون اور اعبد. صحیح. اب یہاں عموماً فرق نہیں ہوتا، عابدون کو اعبدون پڑھ دیتے ہیں اور اعبد کو عابد پڑھ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر ہمیں غور بھی کرنا ہے، توجہ بھی کرنی ہے، اپنی ادائیگی کو چیک بھی کرنا ہے اور دیکھ کر پڑھنا ہے. پہلا جو ہے آیت نمبر 3 کا جو یہ عابدون ہے اس کو درست پڑھنا ہے اس طرح عابدون عابدون. ما اعبد. ما أعبد. عابدون اور اعبد میں بہت فرق ہے. آیت کریمہ پہلا عابدون کھڑا زبر ہے اور دوسرا اعبد میں حمزہ عین زبر آ ہے، تو اس کو بالخصوص صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے. آئیے اس پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ماشاء اللہ. آیت نمبر 4 پہلا کلمہ ہے ولا اور اس کے ساتھ ہے انا. اب یہاں قرآن پاک میں انا بے شمار مقامات پر آئے ہیں، تو عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر بھی نون الف زبر نا، لام الف زبر لا، تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایک الف تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. لیکن انا قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائیں، مختلف مقامات پر آئیں، تو ان کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ان کو جلدی سے پڑھیں گے. جیسے نون زبر نا پڑھتے ہیں نا، نون زبر نا، انا، اگرچہ کہ الف لکھا ہوا ہے انا، لیکن یہ واحد کلمہ ہے پورے قرآن میں، بے شمار مقامات پر یہ کلمہ آتا ہے، تو اسے انا نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے، یعنی جلدی میں پڑھیں گے. ان دونوں کلموں کو اچھے طریقے سے ہم اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں. وَلَا أَنَا. ولا أنا آگے ہے عابد. عابد. اب تینوں کلمات کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن انا کو جو ہے جلدی سے پڑھنا ہے، یعنی اس کو کھینچنا نہیں ہے، انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا ہے. آپ سنیے وَلَا أَنَا عَابِدٌ. ولا أنا عابد. آخری کلمہ ہے ما عبدتم. ما عبدتم. جی،
اب پوری آیت ہمیں اس طرح پڑھنی ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ ولا أنا عابد ما عبدتم. اب آیت نمبر 5، یہ ہم نے آیت نمبر 3 کو جس طریقے سے پڑھا ہے اسی طرح آیت نمبر 5 بھی ویسی ہی ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، وَلَا أَنْتُمْ ولا أنتم عَابِدُونَ عابدون مَا أَعْبُدُ. ما أعبد. پوری آیت پڑھیں گے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا أنتم عابدون ما أعبد. آیت نمبر 6 آخری آیت ہے. پہلا کلمہ لکم، لکم اگلا کلمہ دینکم، دینکم لکم دینکم، لکم دینکم اور آخری کلمہ ولی دین. ولی دین. اب یہاں پر بھی ایک غلطی جو بہت عام ہے، ولی دین، ولی دین. اب ولی دین تو ادائیگی ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیے، آپ کو کلمہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے، واو پر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ولی. یا زبر یا، کیا بن گیا؟ ولیہ. ولی. تو اب ہمیں ولیہ پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی. ہم نے زیر کو جو ہے نا وہ جزم کے ساتھ پڑھ دیا، ولیہ ولیہ. تو ولیہ نہیں پڑھنا، ولیہ پڑھنا ہے. تو ایک بار پھر پڑھ لیجئے، ولی دین. ولی دین. پوری آیت اس طرح پڑھیں گے، لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. اب پوری سورہ مبارکہ کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون. قل یا ایھا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسری صورت کی طرف بھی ہم چلتے ہیں. جی کر سورۃ النصر، آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت اور پہلا کلمہ اذا، اور اس کے بعد ہے جاء. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اذا بھی ہے اور اس کے بعد جا مد ہے. تو جا کو
کھینچ کر پڑھیں گے، مد ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں. اذا جاء، اذا جاء. اب یہاں پر بھی دیکھیں حمزہ ہے نا، حمزہ کی ادائیگی کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. عموماً جو سنا گیا وہ اس طرح کہ اذا جاء نصر اللہ پڑھتے ہیں، جاء. اب وہ جو حمزہ کی ادائیگی وہ تو درست یعنی ادا ہی نہیں ہوئی. جاء نصر اللہ، جاء نصر اللہ، حمزہ ادا نہیں ہوا، تو ایک حرف کو ہم نے حذف کر دیا. اذا جاء، اذا جاء. اگلا کلمہ نصر اللہ. نصر اللہ. اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھنا ہے. نصر اللہ. نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ. آخری کلمہ والفتح. والفتح. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آخر میں ہا کی جو ہے آواز ظاہر ہو رہی ہے. ہا کی ادائیگی اس طرح ادا کریں گے کہ اس کو ساکن میں ادا کریں گے، جیسے حمزہ ہا زبر اح، تو اسی طرح والفتح آخر میں ہا ساکن ظاہر ہوگی. تو میرے ساتھ ادائیگی کر لیجئے. والفتح. والفتح. ہاں، والفتح نہیں پڑھنا، والفتح غلط ہو جائے گا، تا پر زبر آ جائے گی. ہمیں فت پڑھ کر ہا کو ظاہر کر دینا ہے اس طرح. والفتح. والفتح. پوری آیت کریمہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. آیت نمبر 2، پہلا کلمہ ہے وَرَأَيْتَن. وَرَأَيْتَن. اب یہاں پر بھی وہی خیال رکھنا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے سیکھا. جیسے سورۃ الماؤن میں اَرَأَی حمزہ کو واضح کیا تھا، اور یہاں پر بھی حمزہ ہے. وَرَأَی حمزہ یا زبر ای ہے، تو صحیح ادائیگی کے ساتھ وَرَأَيْتَ النَّاسَ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. آگے يَدْخُلُونَ. يَدْخُلُونَ. ہاں، یہاں پر خا ہے. اس کلمے میں آپ نے دیکھا ہوگا خا موجود ہے، خا پر پیش ہے، تو خا کو پر بھی ادا کریں گے اور پیش کی ادائیگی بھی درست کریں گے. يَدْخُلُونَ. يَدْخُلُونَ. اب چونکہ ہماری جو زبان ہے اس کا اثر تو آتا ہی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو یہاں اس طرح بھی سنا گیا يَدْخُلُونَ، یعنی خا کو کھا پڑھتے ہیں يَدْخُلُونَ، تو ظاہر سی بات ایک پورا حرف بدل گیا، تو خا پورا ادا کرنا ہے. يَدْخُلُونَ. يَدْخُلُونَ. آگے فی دین اللہ. فی دین اللہ. افواجا. افواجا. پوری آیت اس طرح پڑھیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین یہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پوری آیت ہم ایک سانس میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے. تو پچھلے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ہمارا سانس نہیں چلتا، یعنی ہم پوری آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھ پاتے، تو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھ لیجئے. مثال کے طور پر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، یہاں آپ نے وقف کر دیا. اب پھر آپ نے مزید آگے پڑھنا ہے تو پھر فی دین اللہ سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
تو اس طرح یہ پوری آیت ایک سانس میں پڑھنے میں یوں کامیاب ہو جائیں گے کہ درمیان میں آپ وقفہ کریں گے۔ آئیے تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 3 پہلا کلمہ ہے فَسَبِّحْ۔ فَسَبِّحْ، اب یہاں دیکھیے بِح ہے، اب یہاں پر بھی عموماً ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر جو ادائیگی سنی گئی ہے وہ یوں پڑھتے ہیں فَسَبِّحْ، مجہول پڑھتے ہیں، وہی اپنی جو عام طور پہ لینگویج اس کے جی۔ مطابق پڑھ لیا۔ تو فَسَبِّحْ با کے نیچے جو زیر ہے اس کو واضح کرنا ہے بِح کر کے، میرے ساتھ دہرائی کر لیجئے فَسَبِّحْ، فسبح آگے بِحَمْدِ بحمدی رَبِّکَ، ربک فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ۔ فسبح بحمد ربک اب یہاں پر 2 ہاں ہیں، صحیح، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، فسبح بحمد ربک دونوں ہا کو واضح کرنا ہے۔ اگر اس طرح پڑھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، جو عموماً سنا جاتا ہے اس طرح پڑھتے ہوئے، تو بہت ہی غلط ہے۔ درست ادائیگی کے ساتھ ہا کو واضح کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ مشق کر لیجئے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْ۔ وَاسْتَغْفِرْ، غین کی درست ادائیگی کرنی ہے، غین کو گاف نہیں پڑھنا جیسے عموماً سنا جاتا ہے وَاسْتَغْفِرْ، تو گاف نہیں ہے، غین ہے، وَاسْتَغْفِرْ۔ وَاسْتَغْفِرْ، آیت کا یہ حصہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فسبح بحمد ربک واستغفر آیت کا آخری حصہ ہے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، إنه كان توابا۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے سلسلے میں مزید آگے ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اکثر صورتیں 10 میں سے آج ہماری مکمل ہو چکی ہیں اور 4 صورتیں ابھی ہماری باقی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے